بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو. اور آج میں اور آپ مل کے مئی کو کریں گے اینڈ اور جون کو ہم کہیں گے ویلکم. اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ساتھ اسی کانفیڈنس کے ساتھ بنا رہے جس طرح ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں اسی طرح جڑے رہیں. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور شکر اللہ کا کہ ستاروں میں تو نرمی شروع ہوئی ہے. یہ نرمی 13 اپریل اور 18 اپریل سے شروع ہوئی ہے. آج جس ہفتے پہ ہم بات کریں گے 25 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے, 2 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. اور جو ہے اس میں جو میجر چیز ہے وہ ایک اور ستارہ 26 مئی کو جگہ بدل رہا ہے. اس کے کیا امپیکٹ ہماری زندگیوں پہ پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو 12 ستاروں سے گو تھرو کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ لال گھنٹی کا بٹن ہے, اسے دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ یوٹیوب فیملی کا ممبر بن جائیے. اب آپ ہی میری فیملی ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ماں رخصت ہو چکی ہے, تو وہ شاید آپ ہی لوگوں کو سونپ کے رخصت ہوئی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کا پیار ہی مجھے زندہ رکھ سکتا ہے. ورنہ میرے پاس جینے کے لیے کوئی موٹیویشن کوئی مقصد تو ہے نہیں ہے, سوائے یہ کہ آپ لوگوں سے ملاقات یا آپ لوگوں کو اپنی طرف سے جو بھی میں ٹرانسلیشن کر کے دے سکتی ہوں ستاروں کی. اور دعائیں تو آپ لوگ مجھے دیتے ہیں, یہ تو مجھے بالکل بڑا فیڈ بیک ملتا ہے جب آپ مجھ سے پرسنلی 1-on-1 بات کرتے ہیں. ہاں, یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ 1-on-1 بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی کافی ہے اپنے ذائچے کے اوپر انفارمیشن کو لے لینا. یہ جو میری رائٹ سائڈ پہ نمبر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا. ایک بھی ڈیجٹ جو ہے اگر آپ نے دائیں سے بائیں کیا تو یقین جانیے کہ آپ کسی مانسٹر کے ہتھے چڑھ جائیں گے. اور پھر ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. اس نمبر کے ڈیجٹس کو غور سے دیکھیے گا. اگر آپ اس پہ انفارمیشن آپ کو اس نمبر سے آ رہی ہے, میرے نام کی انفارمیشن آپ کو آ رہی ہے, تو آپ سیف ہو, ٹھیک ہے نا, آپ محفوظ ہاتھوں میں ہو. دیر سویر ہو جاتی ہے, اس کے لیے ہم آپ سے معافی پہلے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی جو ٹیلی فون کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ پرسنل ریڈنگ کرانا چاہیں تو صرف یہ طریقہ ہے مجھ تک آنے کا. تو اگر اب تک ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا, دبا دیجئے, اور یہ نمبر ضرور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن رکھ لیجئے. اللہ آپ کو میری ضرورت نہ ڈالے, لیکن اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ بہن ہے, بڑی ہے, مشورہ کر لیا جائے, تو بالکل آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کو بلا حیل و حجت جو ہے وہ بک کروا سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے, کیونکہ ہم دیکھیں میرے تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ میرے کلائنٹس جو ہیں وہ میرے لیے میرے رب کا روپ ہیں, کیونکہ آپ لوگ مجھے میرا رزق دیتے ہیں. تو جو چیز رزق دے رہی ہوتی ہے نا, اس کا انسان بڑا قدردان ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کی تو بہت قدردان ہوں کہ آپ یقین جانیے کہ آپ لوگ میرا سروائیول ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ہولی سولی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ غیب کا علم یہ نہیں ہے, نہ خود گنہگار ہوں نہ مجھے کبھی اس زمرے میں ڈالیے. یہ سائنس ہے. اگر میں لاجک یا دلیل دے سکتی ہوں اپنی پیش گوئی کرتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں علم کی بات کر رہی ہوں. الہام وہی یہ اللہ کے پیغمبروں اور نیک ولیوں کی صفات میں سے ہیں. یہ مجھ گنہگار کو بالکل بھی نہیں ہوتے. اگر آپ مجھے کہیں گے میں چہرہ دیکھ کے بتا دوں, میں فیل ہوں, کیونکہ میں چہرہ دیکھ کے نہیں بتا سکتی انٹل انلیس میں اس دن کے سٹارز کی پوزیشن پہ نہ جاؤں جس دن آپ دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو. اور 4 محدود سے علوم میرے رب نے مجھے دیے, ایسٹرولوجی, نمرولوجی, پامسٹری اینڈ کارڈز. اور یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں, یہ ایک عام سے پتے ہیں, اور جو ہے یہ ایک ایرانی علم ہے. ٹیرو کارڈز مجھے بالکل بھی نہیں آتے, یہ میں کلیئر ہمیشہ کرتی ہوں آپ لوگوں کو جب میں اپنے کارڈز والے علم کا حوالہ دیتی ہوں. تو جی یہ ہے ایک انفارمیشن خدا کے لیے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. صرف یہ اندازوں سے ہم ایک اپنا روڈ میپ بنا لیتے ہیں, جس طرح گوگل میپ آپ کی رہنمائی کرتا ہے, یا جس طرح جو ہے یہ جو
محکمہ موسمیات آپ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ فورکاسٹ دے کے اپنا سامان پیک کرتے ہیں یا اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تو اتنی ہی مدد میں آپ لوگوں کی کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ یقین جانیے میرے بھی بس میں نہیں۔ تو ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ پورے 12 ستارے سنیے گا، یہ تو آپ کا ریزولوشن ہے، اور ابھی بھی جلدی جلدی اگر ریڈ گھنٹی کا بٹن کسی نے دبانا بھول گیا ہوا ہے وہ پش کر دیں تاکہ آپ ہمارے قبیلے کا حصہ بن جائیں۔ چلتے ہیں جی 12 ستاروں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج اور خوش آمدید کہتے ہیں زون سی کو۔ زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور انفارچونیٹلی اگر کسی کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو اور اگر اس کا نام اردو میں فے سے اور انگلش میں ایف، فلیگ والا ایف سے شروع ہوتا ہو، تو بھی سیجیٹیریس کی جو روڈ میپ ہے، اس کی جو اس ہفتے کا روڈ میپ ہے، یہ آپ کی بالکل مدد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا نام فری ہے، فرزانہ ہے، فرخ ہے، تو یہ نام آپ یہ جو ہے اس کی جو نیویگیشن ہے یہ آپ کی بالکل مدد کر سکتی ہے۔ 25 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے جی، اور ختم کریں گے 2 جون پہ جا کے ختم کریں گے۔ 25 26 کی جو 2 تاریخیں ہیں، یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میرے سیجیٹیرینز جو ہیں، یہ یہاں پہ کیونکہ آپ کے انہی دنوں میں دعاؤں کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے پاس ضرور پہنچی ہوگی اور آپ لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوا ہوگا انشاءاللہ، اور میں نے کہا بھی ہوگا کہ اپنے کام کے لیے دعا کرنی ہے، ہیلتھ کے لیے دعا کرنی ہے، تو کیونکہ یا ہیلتھ یا کام، اس میں تھوڑی سی رائٹ جو ہے وہ بمپی ہونے کا امکان ہے، لیکن جو ستاروں کی گلیکسی ہے، مبارک ستاروں کی، وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور 27 اور 28 مئی کا دن بھی بہت سپورٹ کر رہا ہے آپ کا ریلیشن شپ ایریا۔ یعنی میں وثوق سے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میں آپ اور آپ کا لائف پارٹنر یا آپ اور آپ کا بزنس پارٹنر، میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک پیج پہ ہیں۔ یہ اللہ کا آپ پہ احسان ہے کہ اس وقت جو ہے آپ کے جو وہ ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں، کیونکہ ستاروں کی جو گلیکسی ہے، پہلا ستارہ اچھا ہوا یہاں پہ 10 فیبروری سے، دوسرا ہوا 19 مئی، اور تیسرا 26 مئی سے۔ آپ کو اسی لیے میں ڈیٹس بار بار پیارے دوستوں دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کا یہی فیڈ بیک مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ کیا ان تاریخوں سے فرق پڑا رموز زندگی میں یا نہیں، تو یہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہی میرے لیے میری لرننگ ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے اگر میرے سیجیٹیرینز کو بزنس الائنسز کے لیے لوگ چاہیے تو بھی ٹائم اچھا ہے، اور اگر ذاتی ریلیشن شپ میں چیزیں ان کو بگ کر رہی ہیں، اس میں بھی ٹائم ان کو سپورٹ کر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ 29 اور 30 کی جو 2 تاریخیں ہیں، ذرا خرچہ مئی کی یہ 2 آخری تاریخیں کروا رہی ہیں، اور جو بیچارے جاب والے لوگ ہوتے ہیں جاتے جاتے خرچہ آتا ہے، بہت انوائنگ لگتا ہے، تو پلیز بی ویری کیئرفل جہاں پہ بھی آپ کا فائنینشیل زون آئے گا، اپنی قیمتی چیزوں کا دھیان رکھیں، ویجیلنٹ رہیے اپنی چیزوں کو لے کے، تو وہاں پہ اس وقت جو ہے اللہ نہ کرے کوئی امتحان اللہ آپ کا نہ لیں، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ 31 میں 1 اور 2 جون یہ پھر سیف ہیں آپ کے لیے، جو 2-3 تاریخیں ہیں یہ اللہ کے فضل سے سیف ہیں۔ ویسے بھی ایک ستارہ جو ایکٹیو ہو گیا تھا 19 اپریل 2025 سے، اس نے اسپیڈ کو آپ کے حق میں ستارے کی فیوریبل تھی۔ ہمارے جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرینز جو کچھ بھی پلان کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیرون ملک سے ریلیٹڈ کوئی چیز پلان کرنا چاہتے ہیں، ہمارے وہ سیجیٹیرینز جو کوئی اپنا ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کام کسی بھی کورٹ میں ہے یا کسی بھی جو ہے اس میں ہے دفتر میں ہے، ریزولو کرانا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ستارہ جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے اور آپ کی فیور میں ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی 1 مئی سے ایک ستارہ جو آیا تھا سیجیٹیرینز،
یہ ماشاءاللہ آپ کو کوئی سکھ دے کے ضرور گیا ہوگا آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات، یا آپ کی جو لو لائف سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں، اس میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو سکھ سکون دے کے اللہ کرے گیا ہو۔ محتاط کہاں رہنا ہے آپ لوگوں نے؟ سیجیٹیرین جو وارننگ زون ہے، ایک تو آپ کے پیرنٹس والا ہاؤس، تو اگر آپ تعلقات کو بچانا چاہتے ہو، کوئی تعلقات میں بریک اپ نہیں چاہتے ہیں، تو یہاں پہ اس وقت آپ کو بہت کیئرفل رہنا پڑے گا اپنے ہوم لینڈ کے ایریا کے اندر جو ہے، وہاں پہ آپ کو کیئرفل رہنا پڑے گا، اور بہت وائزلی اپنے رشتوں کو لے کے چلنا پڑے گا، یعنی گھر اور گھر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں جو ہے سیجیٹیرینس آپ کا وزڈم جو ہے ستارہ کہتا ہے کہ ریکوائرڈ ہے۔ دوسرا، ہمارے وہ سیجیٹیرینس جو لائم لائٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، بی ویری کیئرفل، کسی کو موقع نہ ملے آپ کی سوشل ساکھ کو ڈینٹ ڈالنے کا، یا اللہ نہ کرے آپ کو کسی بھی مطلب موقع خدا نہ دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ سیجیٹیرینس جو ہے اس میں جو ذاتی کاروبار لوگ کر رہے ہیں، نہ گھبرا کے آپ نے پرانے کام کو بند کرنا، نہ جلد بازی میں کوئی بھی نیا ایکسپیریمنٹ آپ نے شروع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تھنک ٹوائس، یا میں کہہ سکتی ہوں کہ تھنک مینی آف ٹائمس، کہ اس میں جو ہے آپ کو ذرا سی اپنی کیئر کرنی ہے۔ تو سیجیٹیرینس یہاں پہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ کوئی بھی جلد بازی میں مطلب نیا کام شروع نہیں کرنا، اور پریشان یا گھبرا کے پرانے کام کو شٹ ڈاؤن نہیں کرنا، فائٹ کرنی ہے۔ یہ ستارہ زیادہ لمبا امتحان نہیں لے گا، یہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ تھا جی ہمارے اس ہفتے کا سیجیٹیرینس کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جس میں یہ ڈیٹس سپورٹیو ہیں: 31 مئی اینڈ 1 اور 2 جون۔ آپ کا کوئی پیپر ورک سے جڑا ہوا کام ریزالو کراتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیشنل ٹریول بھی آ سکتا ہے آپ کو، لیکن جو ڈیٹس کیئرفل رہنے والی ہیں: 25 26 ہیلتھ ایریا یا ورک ایریا، 29 اور 30 مئی آپ کا فائنینشیل سیکٹر سیجیٹیرینس۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ ہے کیپریکونین، یعنی کہ برج جدی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام انگلش میں جو ہے جے سے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے اگر آپ کے نام کا سٹارٹ ہوتا ہے، تو کیپریکونین ستارے کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے وہ آپ کے لیے مدد کرے گی اپنے ہفتے کا روڈ میپ بنانے کے لیے۔ تاریخیں ہیں اس ہفتے کی: 25 مئی سے شروع کریں گے، 2 جون پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ تو 25 26 کی جو 2 تاریخیں ہیں، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایزی ہیں، آسان ہیں۔ اس وقت ٹائم سپینڈ کیجئے کیپریکونینز اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوڈ ون کے ساتھ، کیونکہ یہ تاریخیں آپ کو وہاں پہ کوزی بھی کر رہی ہیں، سپورٹ بھی کر رہی ہیں۔ 27 28 اس وقت ماشاءاللہ جاب میں کوئی خوش قسمتی آپ کو مل سکتی ہے، کوئی نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، ایگزسٹنگ کریئر میں آپ کا ستارہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ ستارے نے تو جان پکڑی ہوئی ہے آپ کی 10 فیبروری سے۔ اس کے بعد ایک ستارہ یہاں پازیٹیو آتا ہے 19 مئی کو، پھر تیسرا پازیٹیو آتا ہے 26 مئی کو۔ تو یہ جو تینوں تاریخیں ہیں یہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کے جاب ایریا میں اور آپ کی ہیلتھ ایریا میں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے وہ کیپریکونین جو بیمار ہیں، وہ اللہ کے حکم سے جو ہے بہترین ان کو شفا مل سکتی ہے کسی بھی اپنے، اگر کسی سیکٹر میں کوئی ویکنس تھی۔ ہاں، یہ آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے کہ ویٹ پٹ آن کر لیں گے، تو اس کے لیے آپ نے ذرا ویجیلنٹ رہنا ہے۔ 29 اور 30 مئی کی ڈیٹس بھی اچھی ہیں، گھر کے فرنٹ پہ امن سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے، بٹ 31 مئی اینڈ 1 اور 2 جون یہ تھوڑے خرچوں کی انڈیکیشن آ رہی ہے۔ ویسے بھی ایک ستارہ جو یہاں آیا ہوا ہے 19 اپریل سے،
پیسہ لانے میں بھی وہ تیزی دکھائے گا اور پیسہ نکالنے کے لیے بھی اتنا ہی ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ آپ نے اپنی بجٹنگ کرنی ہے کہ آپ نے کیسے پیسے کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ جو 3 تاریخیں ہیں یہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہیں کیئرفل رہنا ہے آپ نے وائل اسپینڈنگ، یا قیمتی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو کوئی کسی لاس میں نہ ڈالے۔ اور جو ہے یہ تاریخیں جو ہیں ہمیں یہاں پہ آپ کے لیے جو سب سے بڑا وہ ایک نظر آتا ہے کہ آپ کو کیئرفل رہنا ہے اپنی اس میں اسپینڈنگ کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا یہاں پہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے اور اپنے مال کو بچانا ہے، کیونکہ ورنہ 19 اپریل سے یہ ستارہ آیا ہوا ہے اور پیسے کو وہ کہتے ہیں نا مایا ہے، سب مایا ہے پیسے کو، تو یہ مایا ہی ہے، یعنی لیکوڈ ہے کہ جیسے مٹھی بند کرو تو ہاتھ سے ریت سلپ ہوتی، تو اسی طرح پیسے بھی سلپ ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت ذرا نفس کا جہاد کرنا پڑے گا۔ پھر ایک ستارہ جو 1 مئی سے آیا ہوا ہے کیپریکونینز، یہ آپ کے ہوم لینڈ کے اندر ایک پیسفل انڈیکیشن دے رہا ہے، یعنی آپ کو اب اپنے گھر کی کوئی رینوویشن یا ہوم چینج یا جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری کی انڈیکیشن دے رہا ہے۔ تو یہ 1 مئی سے یہاں بڑا پازیٹیولی آ کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے لیے چیزوں کو بہتر کر رہا ہے۔ پھر جو تیسری چیز ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے جو چیز بہت سبلنگز کے ساتھ تعلقات کیپریکونینز، بہت کیئرفلی خاندان کے ساتھ، پھر سسرال والوں کے ساتھ، وہاں پہ جو یہ ایریاز ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ کوئی آپ کی ساکھ کو ڈینٹ نہ ڈالے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت کیئرفل رہنا ہے۔ اب محنت ہارڈ ورک کرنا ہے، مطلب آپ اس میں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے آپ جو ہے محنت وہ لک پہ چھوڑ دو ساری چیزوں کو، کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یا انسان اپنی محنت سے سکسیزفل ہوتا ہے یا نصیب سے، تو نصیب ذرا ماڑا ہے اس ویلے، تو ہارڈ ورک آپ کا ریکوائرڈ ہے، کیونکہ آپ کے پاس بہت محدود ٹائم ہوتا ہے۔ دوسرا، کوئی ایسے معاملات میں نہ پھنسیے جس میں لٹیگیشن میں جانے کا اندیشہ ہو، مقدمات، پولیس کچہری، جتنا آپ ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ اپنی ساکھ کی حفاظت کریں، کوئی ایسی بات نہ ہو جو آپ کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ سکسیس ہو جائے اس میں۔ خاندان میں، سسرال میں، سبلنگز کے ساتھ بھی ویری کیئرفل، ان معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ کے جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں، جو ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ، جیسے ٹیکس کے معاملات، آپ نے کوئی اپنی چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ رکھنا ہے، کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی مشکل میں جو ہے وہ ڈال سکے۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنا بہت دھیان رکھنا ہے۔ ہاں، جاب ایریا اس وقت آپ کی اسٹرینتھ ہے، ہیلتھ ایریا ماشاءاللہ وہ ستارہ بہتر ہے، جاب ایمبیانس آپ کے مطابق چلے گا، اپ گریڈ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی نئی اپرچونٹی بھی آپ کو مل سکتی ہے، تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اب آتا ہے جی ستارہ ایکویریس، یعنی کہ برج دلو، جن کے پاس انفارچونیٹلی اگر اپنی تاریخ پیدائش نہیں اور اگر آپ کا نام ایس سے شروع ہوتا ہو، اور یہ ستارہ ایکویرینس کا، اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد بھی کر سکتی ہے۔ 25 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 2 جون پہ۔ تو 25، 26، 27، 28 یہ تاریخیں تو اللہ کے فضل سے ایکویرینس آپ کی فیور میں ہیں، آپ کے جو ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ اور لو لائف میں ستارہ بہت اچھا ہے، بچوں والے معاملات میں ستارہ بہت اچھا ہے۔ اس وقت بچوں کی طرف سے دنیاوی معاملات میں آپ سرخرو ہو سکتے ہیں، اور پھر لو لائف میں کوئی بہت مزیدار انٹری آپ کی لائف میں ہو سکتی ہے، اور یہ والی تاریخیں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ 25، 26، 27، 28 مئی جو تاریخیں، 29 اور 30 مئی کی جو 2 تاریخیں ہیں یہ تھوڑی سی سلو ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا آپ کو یہاں پہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے اپنی ہیلتھ ایریا کے معاملات کو لے کے،
اور اپنے ورک ایریا کے معاملات کو لے کے. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ویجیلنٹ رہنا ہے ان دو معاملات کو لے کے جو ہے، تاکہ یہاں پہ آپ نے کوئی لاپرواہی بالکل بھی نہیں کرنی اور آپ نے جو ہے وہاں پہ کیئرفل رہنا ہے. اور 2 ہی دن ہیں، آپ مینج کر لو گے. اگر ورک لوڈ ہے تو بھی، اور اگر ہیلتھ ایریا میں کوئی پرابلم ہے تو بھی انشاءاللہ میری ایکویرینس اس کو مینج کر لیں گے. 31 مئی اینڈ 1 اور 2 جون، اللہ کا شکر ہے کہ مئی اچھا اینڈ بھی ہوتا ہے اور اچھی بسم اللہ بھی ہونے جا رہی ہے. یعنی اس وقت آپ کے ہوم فرنٹ پہ ستارے بالکل پرفیکٹ ہیں. 19 اپریل سے یہ آپ کی فیور میں ٹرن لے گئے تھے، اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کی جو گرپ ہے اپنے ریلیشنز کے اوپر بڑی اسٹرانگ ہے. آپ کی وہ دنیاوی ریلیشنز ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، یا آپ کی کاروباری ریلیشن ہے. تو اس وقت میری ایکویرینس کی جو گرپ ہے نا وہ بہتر ہے اپنے ریلیشن شپ کے معاملات پہ. اور یہ آخری جو تاریخیں ہیں 31 مئی اینڈ 1 اینڈ 2 جون بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو وارننگ زون ہے ایکویرینس، وہ ہے آپ کا مالی معاملات. وہاں پہ آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. کوئی بڑی بزنس ڈیلز کرتے وقت محتاط رہنا ہے. بڑی سیلنگ بائنگ کرتے ہوئے آپ نے کیئرفل رہنا ہے. وہاں پہ آپ نے ذرا سا کیئرفل رہنا ہے جہاں پہ مالی معاملات کا معاملہ آتا ہو، وہاں پہ کیئر کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ایک ستارہ اور بہتر ہوا ہے 1 مئی سے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے رشتہ داریوں میں، آپ کے سبلنگس والے ہاؤس میں. وہاں پہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آپ کے سبلنگس والے ہاؤس میں، آپ کے جو ہے خاندانی معاملات میں، اور جو ہے یہاں پہ چاہے سسرال ہے، خاندان ہے، یا آپ کے بہن بھائی ہیں. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارے کی جو سپورٹ ہے وہ اس وقت آپ کی فیور میں ہے. لو لائف، بچوں کے معاملات، اور جو ہے یہاں پہ بھی ستارہ ٹھیک ہے. ازدواجی ریلیشن شپ، بزنس ریلیشن شپ میں بھی ٹھیک ہے. بس اگر احتیاط ہے ایکویرینس، وہ ہے مالی معاملات کے اندر احتیاط. اور اس ہفتے کی صرف 2 تاریخوں میں احتیاط برتنی ہے، 29 میں اور 30 میں. یا ہیلتھ زون، یا اللہ نہ کرے آپ کا ورک زون، یہاں پہ لوڈ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں جی، ہمارا جو ہے زون سی کا آخری ستارہ ہے پائسس، یعنی کہ برج ہوت. اردو میں جن کے نام ڈی سے دال سے شروع ہوتے ہو، انگلش میں ڈی، دانیہ، داؤد، ٹھیک ہے نا. اور ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ والا جو برج ہے پائسس یعنی برج ہوت، اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ بالکل میرے پائسینس کی مدد کر سکتی ہے. تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 25 مئی سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے جا کے 2 جون پہ. تو جی 25 مئی سے لے کے 30 مئی تک میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ستارے کی پوزیشن ہے، فیملی سیکٹر ہو گیا، ٹریولنگ ہو گئی، ہوم لینڈ ہو گیا، بچے، لو لائف، سب میں اللہ کا شکر ہے. بلکہ اگر میں کلیکٹیولی دیکھوں تو آپ 2 جون تک ہی سیکیور ہیں. اس وقت کہیں ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے. بلکہ ایک ستارہ جو اور بھی اچھا ہوا ہے پائسینس 1 مئی سے، فائنینشیل سیکٹر میں بہتر ہے. اللہ کرے پورے مئی آپ گزار کے ہم بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ نے اپنی نشانی دکھائی ہو، کوئی فائنینشیل ریلیف میرے پائسینس کو رب تعالیٰ نے نوازا ہو. کیونکہ یہ ادھر سے ہی چلنا ہے، یہ تو وہ معاملہ جو وہیں سے ہی چلنا ہے. وہ دنیا میں کوئی بھی چیز وسیلہ بن جائے. دین ٹریولنگ میں ستارہ بہتر ہے. اور سب سے جو بہتر ستارہ ہے وہ ہے آپ کے ہوم لینڈ میں. وہ پائسز جن کی خواہش ہے اپنا گھر، ذاتی گھر بدلنا، بنانا، ریڈو کرنا، یا اپنے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو اس سے بہتر ستارے کی پوزیشن نہیں ہو سکتی جتنی مزیدار اس وقت میں ہے. یعنی اس وقت میں تو ماشاءاللہ ایک ستارہ 10 فیبروری سے سالڈ ہو گیا، دوسرا 19 مئی سے سالڈ ہو گیا،
तीसरा अभी 26 से। तो ये सारे मिलके आपका ये सपना पूरा कर सकते हैं। आपने सपना देखना है, दुआ करनी है और कोशिश शुरू कर देनी है। चाहे वो घर है या घर वालों के साथ आपके मामलात, दोनों में ही ये आपके लिए बेहतरी करेगा। फिर एक सितारा जो 19 अप्रैल से आपके हक में सीधा हुआ है, ये आपकी बेहतरी करेगा पाइसियंस आपके जॉब एरिया के अंदर, ठीक है। फिर ये आपकी बेहतरी करेगा आपकी हेल्थ एरिया में। अल्लाह ना करे जो पाइसियंस अगर कोई बीमार भी थे तो स्पीडी रिकवरी का साइन जो है वो इस वक्त हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अल्लाह पाक करे कि कोई भी जो है आपको मुश्किल ना मिले। अगर कहीं वार्निंग है किसी एक एरिया में तो वो है आपकी अस्तवाजी ज़िंदगी, आपकी सोशल रिलेशंस या आपकी बिज़नेस रिलेशनशिप, उसको आपने बहुत वाइजली चलाना है। अगर आप नहीं चाहते कि उसमें ब्रेकअप हो तो फिर आपने समझदारी के साथ और वाइजली लेके चलना है। और मेरे जो पाइसियंस भाई हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा मैरिटल कहानियों में नहीं फंसना, वरना ना आप उधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे। तो ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब भी करके जा सकती है अगर आप इस वक्त किसी ऐसी कहानी के अंदर फंस के उलझ के, क्योंकि इस वक्त दो कश्तियों की सवारी पॉसिबल नहीं है। यूँ समझिए समंदर में तुग़यानी है, तूफ़ान है और आप उसका शिकार ना हो जाइएगा। इसी तरह जो है बिज़नेस पार्टनर के साथ भी मामलात हैं, उसमें भी बहुत केयरफुल रहिए कि कोई धोखा ना दे सके आपको। तो चीज़ें शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आप दोस्ती रखें अगर आप दोस्तों के साथ कारोबार कर रहे हैं, बट थिंग्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड कि कोई भी आपके साथ धोखा या फ़रेब ना कर सके, क्योंकि इसका इम्कान भी यहाँ मौजूद है। और अगर मामलात में कोई डिले आता है तो ये समझिए उसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए बेहतरी है। तो आपने अपना बहुत ध्यान रखना है। इन मामलात को आपने ज़रा केयरफुली लेके चलना है जिसमें ये मामलात आ जाते हैं। चाहे अज़दवाजी ज़िंदगी, अपनी ज़ात को अपने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। देखिए एक न एक फ्रंट पे ज़िंदगी इम्तिहान ले रही होती है। तो यही तो रोड मैप है जो मैं और आप मिलके हर हफ्ते इस पे बात करते हैं। यही तो वो रोड मैप है ना। आपने वो समझना है जो जो चीज़ें मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये समझना है ये वो ऊपर का इम्तिहान है जो आपके लिए शुरू हो गया है। तो उस पे कभी भी दिल छोटा नहीं करना आप लोगों ने। वहीं पे तो आपने मुकाबला करना है, साबित करना है कि जो है आप इस जंग को जीत सकते हो। आप इस जंग को जो है जो है बिल्कुल अल्लाह ताला आपको इसमें सुरखरू करे इस जंग के अंदर जो है। तो जी ये थे वो मामलात जो कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे कि इस हफ्ते के। और जाते जाते वही दरख्वास्त है कि अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ ज़्यादती है, क्योंकि मेरी तो चली गई है माँ, ठीक है ना। अब आप ही मेरी फैमिली हो और आप ही मेरा कबीला हो, और अगर आप मेरा कबीला मेरा मोराल नहीं बढ़ाएगा, माँ की दुआएं तो मुझे पता है मेरे साथ हैं, मुझे बहुत यकीन है इस बात का। लेकिन आप की शक्ल में भी तो वो जज़ा हो सकती है ना। ये बेलौस मोहब्बत ही रब का एहसान है। तो प्लीज़ वो मोहब्बत का इज़हार इस रेड घंटी के बटन को दबा के कर दीजिएगा। फ़ीडबैक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, एक एक तारीख़ का मैं ज़िक्र करती हूँ आप लोगों के साथ, वो सिर्फ़ इसलिए कि ताकि मुझे पता चले कि मैं इन सितारों की ट्रांसलेशन में किस हद तक कामयाब हुई हूँ। तो अब मुझे दीजिए मेरे ही लाउंज से इजाज़त, अगले हफ्ते एक बम्बास्टिक न्यूज़ के साथ, जो कि देने में डिले हो गई हूँ, लेकिन अगले हफ्ते उस बड़ी ख़बर के साथ होगी आपसे मुलाकात। तो जो है मेरा इंतज़ार भी करना है, मेरे लिए दुआ भी करनी है कि मैं वक्त पे मिल सकूं, कोई चीज़ मेरे और आपके दरमियान में रास्ते में रुकावट ना बने, बग़ैर किसी रुकावट के आपकी मेरी मुलाकात रब के हुक्म से तय पा जाए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और जो है मुझे दुआओं में याद रखिएगा, भूलिएगा मत। माँ तो चली गई, अब आप ही लोगों की दुआएं हैं जो मुझे जो है वो शाद आबाद और आप लोगों के साथ सलामत रख सकती हैं। तो प्लीज़ इस नाचीज़ को भूलिएगा नहीं। होगी इंशाल्लाह मुलाकात अगले हफ्ते आप लोगों के साथ। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।